السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، میرے پاس رکھنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں معاشرے کے اندر جو ایک اخلاقی بحران آیا ہوا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات سنتے جائیے، قرآن و سنت کی روشنی میں اور عالمی حالات کے تناظر میں اور ہمارے ریاستی حالات کے تناظر میں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا فہم، دین پر عمل نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، عقائد اور نظریات کے بعد اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پہ استوار ہوتا ہے، ان میں سے اہم ترین بنیاد عفت ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام اپنے تصور حیا کے حوالے سے اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہر عام خاص کو، بلکہ صحابی اور غیر صحابی کو بھی، بلکہ نبی اور امتی کو بھی ایک ہی اصول میں رکھتا ہے۔ دنیا کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنتے جائیے قرآن کریم کی آیات سے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے نبی آپ اہل ایمان سے کہہ دیں اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، سنبھال کے رکھیں اپنی نظروں کو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ عمل ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ اہل ایمان کے اندر نبی بھی شامل ہے، امتی بھی شامل ہے، میں اور آپ بھی شامل ہیں، صحابی بھی شامل ہیں۔ سب کو کہا گیا نظریں نیچی رکھنی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں اہل ایمان میں سے۔ اب مومنین کے لفظ میں مومنات بھی آ جاتی ہیں، جیسے قرآن کریم عموماً جب بھی حکم بیان کرتا ہے تو مذکر کے الفاظ میں بیان کرتا ہے، مؤنث خود بخود آ جاتی ہے اس میں۔ لیکن حیا کے معاملے میں قرآن کریم نے اتنی حساسیت دکھائی، مومنات کا ذکر علیحدہ کیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے نبی ایمان والیوں کو بھی آپ کہہ دیں وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت میں ساری چیزیں، اور یعنی سے پرہیز بھی، اور لباس وغیرہ ساری چیزیں۔ ولا یبدین زینتہن، زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کریں دوسروں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مومنات کے اندر آج کی مائیں بھی شامل ہیں، اور دنیا کی پاکیزہ ترین مائیں جن کی گواہی قرآن دیتا ہے وہ بھی شامل ہیں۔
جب پردہ کی یہ آیات اتری تو دنیا کی پاکیزہ ترین عورتوں نے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کی پاکیزہ ترین ماؤں نے پاکیزہ ترین صحابہ سے پردہ کیا. اور بھلا کیا گنجائش ہے؟ نہیں جی یہ تو اپنے آنے دو، وہ اپنا زیادہ ہی خطرناک ہوتا. لا الہ الا اللہ. اور پھر گھروں میں ٹک کے رہو کا جو حکم دیا ہے سب سے پہلے نبی کی ازواج کو دیا تاکہ باقی بھی ٹک کے رہیں. نبی کی ازواج کو استثناء حاصل نہیں ہے تو کسی اور کی بیویوں کو کیا استثناء حاصل ہو سکتا؟ سنیے ذرا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، انتہائی بلندی پر ہو. بلندی کے باوجود پابند کیا جا رہا ہے. ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر سن لو، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی اجنبی سے. اللہ اکبر، اندازہ کر لیں، دھیمے لہجے میں بات نہیں کرنی اگر تم نے تقوی اختیار کرنا. پردہ تو پردے سے بھی آگے کی چیز، یعنی کسی اگر نامحرم سے پردے میں بات کرنی پڑے پھر بھی نرمی سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز میں ہی نرمی اور کشش رکھی ہے. عورت جس شکل کی بھی ہو، مرد اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہی متوجہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے بہت سی عورتیں صرف اپنی آواز کے اندر مردوں کو گھیر لیتی ہیں. جب مرد جا کے اس کی شکل دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لگا دل گدی پہ پری کیا چیزیں والی بات ہو جاتی ہے. لیکن وہ اپنی آواز سے رسہ باندھ لیتی ہیں مرد کو. سمجھ آئی؟ مرد پھر کہتا ہے یار یہ تو میں نے کیا سوچا تھا کہ یہ آواز کیسی ہوگی اور شکل کیا حور پری ہوگی، یہ نکلی کیا. پھر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، چلو آواز تو صحیح ہے نا. پھر تسلی دیتا ہے، چلو میں نے کون سے اسے نکاح کرنا. نکاح کے لیے تو ایک زانی بھی ماضی کو دیکھتا ہے، زنا کے لیے تو پارسا بھی کچھ بھی نہیں دیکھتا، اسے بس راستہ چاہیے. زانی بھی شادی کرے نا عموماً پھر ماضی دیکھتا پھرتا، اللہ یہ کہ اس کی بالکل ہی موت واقع ہو چکی ہوئی حیا کی تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. وہ کہتا نہیں یہ بھوک پیاس ہے لگی رہتی ہے. پھر تبادلہ ازواج کے کلب بھی قائم ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. تو میں خیر حساسیت پہ آپ سے بات کر رہا تھا. کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم نے تقوی اختیار کرنا ہے تو بات میں نرمی اختیار نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو دل کا مریض ہے اس کے دل میں لالچ نہ آ جائے. وقلن قولا معروفا، ہاں بدتمیزی بھی نہیں کرنی، سیدھے صحیح طریقے سے ایک روبدار طریقے سے بات کریں. اور یہی حکم ٹیلی فون کا آج کل موبائل کے گھروں میں کالز آتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اٹھاتی ہیں، وہ اپنی نزاکت والی آواز سے بات کبھی بھی نہ کریں، اس آواز میں بات کریں. اگلا مریض آدمی سنبھل جائے کہ یہاں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی حساسیت. اور آگے دیکھیں وقرن فی بیوتکن، خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ نبی کی ازواج کو، پاکیزگی کی بلندی پر. اب نبی علیہ السلام کی ازواج، ان کے معاشرتی تعلقات کتنے ہوں گے؟ ہر صحابی ان سے ملنے کی خواہش مند ہوگی، ہر صحابی چاہتی ہوگی کہ میں جا رہی ہوں تو میرے گھر میں بھی نبی کی زوجہ مطہرہ کی آمد ہو. یہاں تو یہ عذر پیش کی جاتے ہیں نا جی فلاں کے ہاں جانا ہے، ٹھیک ہے شرعی عذر ہے، ضرور جانا ہے. یہ نہیں کہ میاں پوری زندگی تو 12 گھنٹے آفس کے اندر ہی ٹکریں کھاتا رہے
اور وہ ہر دن 12 گھنٹے بازاروں کے اندر پھرتی رہے، اپنے جسم کی نمائش کراتی رہے. کہ وقرن فی بیوتکن، ٹک کے رہو اپنے گھروں میں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا کی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی جس طرح جاہلیت میں ہوتا رہا ہے. سج دج کے سامنے آنا، ایسا نہیں کرنا، خبردار. اب اس آیت کو سمجھیے. تبرج کسے کہتے ہیں؟ بے پردگی، عورت کا اپنی زینت کو ظاہر کرنا، اپنے جسم کو ظاہر کرنا، اپنے لباس کی شان بان آن کو ظاہر کرنا، اپنی چال ڈال ایسی رکھنا کہ ہر ایک کی نظر اس کی طرف جانے لگے. یہ ہے تبرج. اور قرآن نے اس تبرج کو تبرج الجاہلیت الاولی کہا ہے کہ یہ جاہلیت کا تبرج ہے. اور جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے متصادم ہر کلچر، ہر ثقافت، ہر تہذیب، ہر تمدن، ہر رواج، ہر کسٹم کو جاہلیت کہتے ہیں. اولا کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا دور، چاہے وہ عرب کا دور ہو، چاہے وہ یورپ کا دور ہو، چاہے کہیں کا دور ہو، جہاں جہاں کی جاہلیت ہے، اسلام نے اسے جاہلیت اولا کہا ہے کہ پہلی جاہلیت. اب اولا کہا ہے تو کوئی ایسا پہلا نہیں جس کا آخر نہ ہو. اس کا مطلب قرآن نے خود اشارہ کر دیا، جب بھی تم قرآن کے احکامات کو چھوڑو گے، نبی کی سیرت کو چھوڑو گے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی سیرت کو ہماری مائیں بہنیں چھوڑیں گی، جاہلیت کی طرف واپس آ جائیں گی. وہ جاہلیت پھر اولا نہیں ہوگی، جاہلیت اخری ہوگی جو آج ہے. اور جو آج کی جاہلیت ہے وہ جاہلیت اولا سے شدید ترین ہے، کیونکہ پہلی جاہلیت تھی اس کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی تھی، بس رواج کے مطابق جیسی جاہلیت دکھائی. اب علمی جہالت جاہلیت ہے، اب نظام کی جاہلیت ہے، اب نظریات کی جاہلیت ہے. اب جاہلیت کے پروان چڑھنے کے جتنے اسباب آج ہیں کل نہیں تھے. ایک عورت جتنی مرضی آوارہ ہو جائے، 1400 سال پہلے اس کے پاس آوارگی کے کتنے ٹولز تھے، اور آج آوارگی کے کتنے ٹولز ہیں. اس جاہلیت سے یہ جاہلیت زیادہ خطرناک، زیادہ شدید تر ہے. خیر، بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے نبی کی ازواج کو حکم دے کے تمام عورتوں کو پابند کر دیا. سب سے پہلے حکم ہی نبی کی بیویوں کو دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آل میں تو سب سے پہلے نبی کی ازواج آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام جو اس قدر حساس واقع ہوا ہے حیا کے معاملے میں، تو اسلام جس قدر حساس واقع ہوا ہے، آج کا مسلمان اسی قدر بے حس ہے حیا کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں، پاک دامنی کے معاملے میں، عفت و عصمت کے معاملے میں. کیوں؟ آخر نبی کے نام لیوا اس اسفل السافلین میں پہنچے تو کیسے پہنچے؟ آج باپ کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے لباس کو درست رکھ سکے. ایک غمزدہ باپ نے صاف مجھے کہا، میں اپنی بیٹیوں سے بولتا نہیں ہوں، میں کیا کروں، بیٹیاں میری مانتی نہیں ہیں. میں نے لاکھ دفعہ انہیں سمجھایا ہے کہ لباس درست رکھو. اور میں بے دینوں کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 وقت کے نمازی دیندار جو لوگ ہیں ان کی بیٹیاں بھی لباس کے معاملے میں اپنے ماں باپ کے قابو میں نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ایسی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام جو حیا کے معاملے میں اتنا حساس واقع ہوا، اس کے نام لیوا آج اتنے بے حیث ہیں. وہ اسباب کیا ہیں؟ آج کی نشست میں بس یہی تھوڑے سے اسباب آپ کے سامنے مختصر سامنے رکھنے ہیں تاکہ ہم ان اسباب سے بچ سکیں. سب سے پہلا سبب تو ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور گھر میں بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شادی شدہ جوڑے کا جو انتخاب ہے. جب لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، یا لڑکی والے لڑکے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی کو پسند کرتے ہیں، کام سنورتا یہاں سے ہے،
بگڑتا بھی یہاں سے ہے، سنورتا بھی یہاں سے، بگڑتا بھی یہاں سے۔ لڑکے والوں کی ترجیحات کیا ہیں لڑکی کے انتخاب میں؟ لڑکی والوں کی ترجیحات کیا ہیں لڑکے کے انتخاب میں، بس۔ اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، عورت سے شادی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا۔ عورت سے شادی اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ ان چاروں میں سے اگر تمہیں ایک کو اپنانا پڑے، ساری چیزیں ایک میں موجود نہ ہوں، فاظفر بذات الدین، دین والی کو لے کے کامیاب ہو جاؤ۔ بس یہاں سے مسئلہ بگڑتا بھی ہے، یہاں سے سنورتا بھی ہے۔ دینداری کا انتخاب نہ ہوا، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق دیندار خاتون کا انتخاب ہوا، سنورنا ہی سنورنا ہے۔ اور یہی حکم لڑکی والوں کے لیے کہ اسے لڑکے کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، وہ بھی لڑکے کے اندر سب سے پہلی چیز دینداری، باقی آپ کی ترجیحات ہیں، آپ کو حق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جب شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اگر اوپر مسئلہ صحیح ہے، جو بدقسمتی سے اب زیادہ صحیح نہیں ہوتا، تو نیچے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، تربیت کا فقدان آ جاتا ہے، تربیت کا فقدان آ جاتا ہے، غلط تربیت ہوتی ہے۔ اب جس بچے نے 100 چینلز کی موجودگی میں پروان چڑھنا ہے، جس بچے نے عورتوں کے اعضاء کو اپنی غیر شعوری زندگی میں تھرکتے دیکھنا ہے، وہ کیا نکلے گا؟ وہ کیا نکلے گا؟ جس بچے کے گھر کے اندر بے پردہ عورتیں بطور مہمان آتی ہیں اور جن کا اوپر سے نیچے تک سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس بچے نے کیا سنبھلنا ہے؟ جس بچے کے جو پڑوسی ہیں اور ان پڑوسیوں سے جو آپ کے تعلقات ہیں، پڑوسی بھی ایک نمبر کے بے دین ہیں، اس بچے نے کیسے سنبھلنا ہے؟ آپ کا میل جول جن لوگوں سے ہے، وہ آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، وہ اگر بے دین ہے، حیا ان کے اندر کم ہے، آپ کے بچے نے سنبھلنا کیسے ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بگاڑ یہاں سے شروع ہے۔ بڑا اچھا وقت تھا، چاہے خاندان ان پڑھ تھے، مائیں قرآن پڑھا کرتی تھیں صبح صبح، اللہ اکبر، آٹا گونتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں۔ کیا بات ہے! آج بھی میری بوڑھی ماں تہجد کے وقت اٹھتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ میری بوڑھی ماں کے اندر مجھ سے زیادہ الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے ہمت ہے، حیرانی ہوتی ہے۔ ہم کچھ بھی نہ ہو لیکن اپنی ماؤں کو دیکھ کے بندہ پھر سنبھلنے لگتا ہے۔ وہ اثرات اللہ ڈالتے ہیں اولاد کے اوپر۔ لا الہ۔ اور جس ماں نے رات 12 بجے تک چینلز کو ہی بدلتے رہنا اور اس کے بعد سو کے رات صبح 10 بجے اٹھنا ہے، اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہیں حضرات محترم، جہاں قرآن کی تلاوتوں کی آواز آ جائے کرتی تھی کل تک، آج وہاں نغموں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ جہاں کوئی نامحرم داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں ماں باپ بیٹا بیٹیاں سب مل کے نیم برہنہ رقص دیکھتے ہیں اور شاباش بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ جن خاندانوں میں حرام کی کمائی سے آگ کے انگاروں کی طرح پرہیز کیا جاتا تھا، آج وہاں نسلوں کی نسلیں حرام کمائی سے، جوئے کی کمائی سے، سود کی کمائی سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ بگاڑ تو یہاں سے، حرام کھلائیں گے، کردار آئے گا، حیا آئے گا۔ کیونکہ میں صرف اس کو فوکس کرتا تو پوری نشست اسی میں گزر جاتی، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں، صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہے جس سے ہمارے اندر بے حیائی آ چکی ہے۔ اب میں اسے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ گھر کے بعد اگلا قدم کہاں رکھتا ہے بندہ؟ درسگاہ میں۔ ہماری درسگاہوں کا ماحول کیا، ہمارے سکولز کا ماحول کیا؟ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا تھا، بہت عرصہ پہلے، بچے آپس میں بیٹھتے ہیں نا، کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں، کلاس لگتی ہے، تو میری بھتیجی ٹیچر بنی اور کلاس لگا رہی ہے، اس نے
وہ مصنوعی سے ناخن نہیں ہوتے ہیں ویسے ہی لمبے لمبے سے، اس نے ایسے لگائے، اور میں کہا یہ کیا؟ کہ نہیں میں کلاس ٹیچر بننے لگی ہوں تو میں نے ابھی ان کو پڑھانا ہے۔ تو میں کہا یہ کیوں؟ کہ ہماری جو مس ہے نا ٹیچر، وہ اس طرح ان کے ناخن اتنے اتنے بڑے ہیں، تو وہ میں ان کو کاپی کر رہی ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اثرات نہیں پڑتے؟ برینڈ کے سکول، یہ برینڈ کے سکول پھٹتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ نہیں کہ بم پھٹے، میں مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دینا۔ یہ تباہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سائڈ پہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ان سے تو ٹاٹ کے سکول اچھے ہیں۔ ہمارے حیا کو انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ان سکولوں نے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم نے باز پھر بھی نہیں آنا، بچوں کو ادھر ہی داخل کرنا۔ درسگاہیں دیکھ لیں، ہمارا نصاب صرف اشارے کر رہا ہوں، ورنہ کسی موقع پر انشاءاللہ جب ہم سیریز میں بات کریں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہماری درسگاہوں کا نصاب تعلیم دیکھ لیں۔ خود میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ان کا جو میگزین سا ہوتا ہے اس کو میں نے دیکھا، تو اس کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام کے ڈے کی چھٹی بھی تھی، یا کچھ ایسا انہوں نے کوئی فنکشن کیا ہوا تھا۔ 1 نمبر کا مردود قادیانی غدار وطن۔ اب جس بچے کے سکول میں ڈاکٹر عبدالسلام پہ پروگرام ہو، وہ لبرل نہیں نکلے گا کل؟ ختم نبوت کا منکر۔ ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا ماحول تعلیم مخلوط، کو ایجوکیشن۔ بچے بچیاں ڈانس کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے جسم سے جسم ملتا ہے، باقاعدہ، پھر کوئی ڈر نہیں، ویڈیو بنتی ہے، فوٹو کھینچتے ہیں۔ ہمارے مقاصد تعلیم، جن لوگوں نے سکول کھولے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف بزنس ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ آزاد ماحول دیتے ہیں تاکہ بزنس آئے۔ اور جو بچے پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تاکہ ہم دماغ پہ تھوڑی سی ہماری محنت ہو جائے، معلومات ٹھونس دی جائیں تاکہ معدے کے پلاٹ بھر جائے کل۔ یعنی مقاصد تعلیم دماغ پر محنت ہے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کس کے لیے؟ صرف روزگار کے لیے۔ حالانکہ مقاصد تعلیم میں تو دل پہ محنت ہوتی ہے، بندہ انسان بنتا ہے۔ تعلیم ملازمت کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم تو انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے، ملازمت تو سیکنڈری لیول کی چیزیں ہیں۔ ہمارے ذرائع تعلیم، ذریعہ تعلیم میں سب سے بڑا ذریعہ استاد ہے۔ کتنے سکول، کتنی درسگاہ ہیں جو استاد کے انتخاب میں اس کے کردار کو، اس کے دین کو سامنے رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے قادیانی، بے ایمان، 1 نمبر کے سیکولر ہیں، دین دہریے ٹائپ کے لوگ، ان کو ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر پوری طرح برین واش کرتے ہیں۔ خود جب میں ایک بڑی معروف یونیورسٹی میں کافی عرصہ پڑھاتا رہا ہوں الحمدللہ، تو ایک کلاس نے مجھے کہا، سر میڈم نے ہمیں اسائنمنٹ دی ہے۔ میڈم میں مطلب سر نے بھی نہیں، میڈم نے، اور اسائنمنٹ ایسی جو ہم نے تیار کرنی ہے، وہ ویڈیو ہے، پوری فلم ہے۔ کہتے ہیں ہم لڑکے لڑکی بیٹھ کے اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ اتنی ننگی ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس پہ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے۔ اسائنمنٹ تیار کی گئی، سی ڈیز بنی، باقاعدہ وہ سی ڈیز ذخیرے میں رکھ لی اس ٹیچر نے۔ تو اسی وقت میرے ذہن میں بات یہ کلک کر گئی، یہ کسی بہت بڑے ایجنڈے پر ہے، یہ یہاں سے روپے لیتی ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے یورو، ڈالر، پاؤنڈ لیتی ہوگی وہ، کہ ایک خاتون ہے اور وہ اسائنمنٹ دے رہی ہے، اور اس نے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، اور وہ اسائنمنٹ بھی ایسی ہے کہ فلم دیکھنی ہے، اور فلم ایسی ہے کہ لڑکے دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ذرائع تعلیم کو؟ درسگاہوں کا بھی بیڑا غرق، اور ہمارے اپنے گھر کا ماحول بھی بیڑا غرق۔ جب خود میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو جس یونیورسٹی سے میں نے کیا، وہاں کا رول یہ تھا کہ پہلے سیمسٹر کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تمام شعبوں کے اسٹوڈنٹس ایک پہلے سیمسٹر میں ایک ساتھ، اس طرح ہماری بہت بڑی کلاس تھی اسلام آباد میں۔ اس میں مجھے اسائنمنٹ ملی جس کو میں نے آ کے ڈائس پہ پیش کرنا تھا، اور پھر میں نے ڈیفینڈ بھی کرنا تھا اپنے آپ کو، کراس کویسچن ہونے تھے۔
تو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اسائنمنٹ تھی، اب مجھے پورا یاد نہیں، شاید میرے کسی ریکارڈ کے حصے میں ہوگی. جب میں نے وہ پریزنٹ کی اور سامنے سارا کچھ پیش کیا ڈائس پہ، کراس کویسچن ہوئے، صرف تربیت کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کی ایک خاتون اچھے لباس میں ڈائس پر آئی اور میری حوصلہ افزائی کر کے گئی، میری اسٹوڈنٹ، میری کلاس فیلو. اور میں حیران ہو گیا، ایک خاتون باقاعدہ داد دے رہی ہے، حوصلہ افزائی کر رہی ہے، کیونکہ پرسپیکٹیو کے حوالے سے کچھ ایسا تھا جس میں نظام تعلیم، نصاب تعلیم وغیرہ پہ بات تھی. اور میں نے یہ بات کی تھی کہ مردوں اور عورتوں کا نصاب بھی الگ ہونا چاہیے، نظام بھی الگ ہونا چاہیے، ماحول بھی الگ ہونا چاہیے، ان کی درسگاہیں پہ علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی ذہنی ساخت الگ ہے، جسمانی ساخت الگ ہے، ذہنی جسمانی ساخت کے تقاضے سارے الگ ہیں. اس پہ میں نے بات کی تھی. پنجاب کی خاتون نے آ کے مجھے تائید کی اور میری حوصلہ افزائی کی. میرے اپنے گلگت بلتستان کی خاتون نے مجھے کرٹیسائز کیا، اور یہ مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں، اور یہ مولوی ریجڈ ہوتے ہیں، اور یہ مولوی یہ ہوتے ہیں. یعنی بنسبت ہمارے ہاں دین زیادہ ہے. اور بعد میں مجھے پتا چلا وہ ایک مذہبی خاندان کی بیٹی ہے. اس کے باپ کتنی بڑی داڑھی، پکا نمازی اس کا باپ. اس نے مجھے کرٹیسائز کیا کیونکہ بیچاری وہ انگلش لٹریچر سے اس کا تعلق تھا. اور خصوصاً جو سماجیات والے یا انگلش لٹریچر والے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کے اندر گمراہی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے دیندار بھی ہیں، لیکن چانس زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا لٹریچر بڑا غلط قسم کا ہوتا ہے. یہ تربیت کا فرق دیکھیں، پنجاب کی عورت میری تائید کر رہی ہے اور میرے علاقے کی عورت مجھ پر تنقید کر رہی ہے. تنقید پس پہ کر رہی ہے. میں نے یہی کہا بھائی درسگاہیں الگ الگ ہو جائیں، نصاب الگ ہو جائے، نصاب الگ ہو جائے. بس یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. اس گلوبلائزیشن نے، عالمگیریت نے علاقوں کا فرق بھی مٹا کے رکھ دیا آہستہ آہستہ. اب جو جہاں مرضی رہتا ہو، اگر اس کی تربیت صحیح ہے وہ فرشتہ ہے، اگر اس کی تربیت غلط ہے وہ فرشتوں کے گھر میں بھی ہے تو شیطان ہے. آگے چلتے ہیں، درسگاہوں سے بھی آگے. ہمارے ذرائع ابلاغ، تیسرا سب سے بڑا سبب. ذرائع ابلاغ میں دو بڑے ذریعے ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. ہمارے اخبارات، ہمارے رسائل، ہمارے جرائد کیا دکھاتے ہیں؟ یہ گھڑی صحیح ہے نا جی؟ کیا دکھاتے ہیں؟ کوئی صبح کا اخبار خریدے نہ خریدے، شام کے اخبار بڑے بڑے دیندار خریدتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے شام کے اخبار خریدتے ہیں. وہ خبر کہاں ہوتی ہیں؟ وہ تو خبریں ہوتا ہے، خبریں. وہ خبر کہاں ہوتی ہے؟ سمجھ آئی؟ اب خبریں کے پس منظر میں کیا ہے؟ وہ خبر نہیں، وہ خبریں ہوتا ہے پورا. انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا غرق کر کے رکھ دیا. پھر جرائد، رسالے، ماہنامے، کوئی سنسرشپ نہیں. پھر اشتہارات، یہ جو آپ کے بورڈ آویزاں ہیں، ادھر چلا رہے ہیں ادھر دیکھتے جا رہے ہیں کنکھیوں سے. وہ تصویریں بھی ایسی لگی ہوتی جیسے بالکل وہ واقعی لائیو ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا اتنا ترقی کر چکا. الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، آپ کا ٹی وی دیکھ لیں، کیا دکھا رہا ہے؟ ڈرامے کیا دکھا رہے ہیں؟ محرموں کے ساتھ رشتے دکھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ناپاک رشتے. آپ کا سوشل میڈیا سب سے گندا ہے، کیا دکھا رہا ہے؟ آپ کا موبائل جو میری اور آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ نہیں جی ہمیں اپنی اولاد پہ بڑا اعتماد ہے. سوال کرتا ہوں، آپ کتنے فرشتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنی اولاد پہ بڑا اعتماد ہے؟ آپ کتنے فرشتے ہیں؟ آپ کی جوانی کیسی گزری؟ آپ کا لڑکپن کیسے گزرا؟ اللہ کتاب کھولے گا، پتہ چل جائے گا. جب آپ کو اپنے لڑکپن، بچپن، جوانی پر اعتبار نہیں اور آپ آج کے ماحول کے بچے کو پر اعتبار کرتے نہیں، ہمیں اپنے بچے پر بڑا اعتراض. بلائنڈ ٹرسٹ کرنے والے بلائنڈ ہیں. اپنی اولاد کا کریکٹر خراب کر کے برباد کرنے والے لوگ ہیں یہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر. اس شیطان نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دجال کا آخری وار عورتوں اور بچوں پر ہوگا. یہ وار ہو چکا ہے آپ کے سامنے، دیکھیں یہ وار کتنا، یہ تمہید ہے نا. دجال نے تو آخر بعد میں آنا ہے، تمہیدات ساری شروع ہو چکی ہیں. اسی ذرائع ابلاغ میں آپ کے چلتے ہوئے اشتہارات ہیں. الیکٹرانک بھی تو اشتہار چلتا ہے نا، کیا کچھ ہے. سڑکوں پہ بھی چلتے ہیں، ٹی وی میں بھی چلتے ہیں، سارا کچھ ہے.
آگے چلتے ہیں، میں تیزی سے چلتا ہوں، وقت نہیں، بہت کم رہ جاتا ہے وقت۔ اور تیسرا سب سے بڑا سبب ریاستی کردار ہمارا کیا ہے؟ ریاست کی ساری توجہ بس غریبوں سے ٹیکس لیں، ایک چلان ہو جائے، وہ بیچارہ دیہڑی اتنا نہیں کماتا مہینے میں جتنا وہ چلان بھرتا، لیکن حیا کے معاملے میں ایک لڑکی جا کے اس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں ہر وزیر کے ساتھ۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وزیر خائن ہوں گے، فاجر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ریاستی کردار کیا ہے؟ اس کی اپنی رٹ چیلنج ہو جائے، اسے نیند نہیں آتی، اللہ کی رٹ دن رات چیلنج ہو رہی ہے۔ یہ دھرنے تھے جس کے اندر لڑکے لڑکیوں کی تمیز ختم ہو گئی، وہی اثرات آج بھی ہیں۔ نہ میں کسی جماعت کا ہوں، نہ میں کسی جماعت کی حمایت کرتا ہوں، نہ مخالفت کرتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں جس کی حمایت خود سے ہوتی، جس کی حمایت خود سے مخالفت خود سے ہوتی، ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ان چیزوں کی۔ لا الہ الا اللہ۔ بیڑا غرق ہو گیا ہمارے شرم و حیا کا، مظلوم دستک نہیں دے سکتا، حریم شاہ پہنچ جاتی ہے ہر جگہ۔ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، نام اس لیے لیا کہ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ باپ خون کے آنسو رو رہا ہے، سید زادی ہے، پہنچی کہاں جا کے، اور پڑھی بھی مدرسے کی ہوئی ہے، الہدا سے پڑھی ہوئی ہے۔ حشر دیکھیں اس کا، کیا خود سے پہنچی؟ میں ریاستی کردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک گارڈ کی، سیکیورٹی گارڈ کی بیٹی اس سطح پر خود ہی پہنچی؟ نہیں، پہنچایا گیا ہے۔ اصل بےایمان، اصل غدار، اصل فرعون اور اصل قارون وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس لڑکی کو اس سطح پر پہنچا دیا۔ یہ ہے ہماری معاشرے کی ابتری، ہمارے یہ ریاستی کردار ہے۔ پھر لوگوں کی خفیہ زندگیوں تک پہنچ جانا، ان کی پرائیویسی کو خراب کرنا، انسان گناہگار ہے پھر ہر چیز اس کی نوٹ کرنا، پھر اس کو اس کی شکل دکھا کے بلیک میل کرنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان وہ ہیں جو پرائیویسی کو خراب کر کے، پرائیویسی کو اپنے ہاتھ میں لے کے بندے کو پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ یہی ملک کا ماحول تباہ کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی بھی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ، چھٹے خلیفہ، دنیا کے مدبر ترین حکمران۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا تو ان کو تم بگاڑ کے رکھ دو گے۔ آج یہی ہے، پوشیدہ باتوں کو ہاتھ میں لے کے بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر ان پوشیدہ باتوں کو کچھ عرصے بعد قسط وار سامنے لایا جاتا ہے، قسط وار سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ قابو کرنا ایک طبقے کو ہوتا ہے یا ایک حکومت کو ہوتا ہے یا ایک فرد کو ہوتا ہے، لیکن بیڑا غرق پورے معاشرے کا ہو جاتا ہے۔ جو گناہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر سے بھی گناہ کی ہیبت نکل جاتی ہے۔ وہ کہتی میری ماں ریاست یہ کام کر رہی ہے تو پھر تو میں تو چھوٹا بے ایمان ہوں، چلو پھر یہ کام کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آگے، غیر ریاستی کردار، بین الاقوامی کردار۔ بین الاقوامی کردار کو میں نے آخر میں اسی لیے رکھا ہے کہ جب تک ہم خود خراب ہونے کے لیے تیار نہ ہو کوئی ہمیں خراب نہیں کر سکتا۔ ہاں، بین الاقوامی کردار بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم ان سے گلہ نہ کریں، کریں گے ضرور، کیوں نہیں کریں گے۔ ہر معاشرے میں اچھے برے ہوتے ہیں۔ اگر جغرافیائی مداخلت بری چیز ہے تو خدا کی قسم نظریاتی مداخلت اس سے بھی بری چیز ہے۔ آج لوگ جغرافیائی مداخلت کو تو برا سمجھتے ہیں، نظریاتی مداخلت کو برا نہیں سمجھتے، کہتے نہیں تم خود ہی ٹھیک ہو جاؤ۔ بھائی میں خود ٹھیک ہوں نہ ہوں، مجھے کوئی خراب کرنے کے لیے تیار کیوں ہے؟ کیا اس سے پوچھنی ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ مغرب میں جب مذہب سے آزادی حاصل کی، وہ ایک طویل بحث ہے، شاید بات بھی کر چکا ہوں، پھر کبھی کریں گے۔ تو جب اس نے مذہب سے، عیسائیت سے آزادی حاصل کی تو اس نے عقل سے بھی آزادی حاصل کر لی۔ وہ عقل سے پیدل ہے۔ ایجادات کرنے کا نام عقل نہیں ہے، اپنی حیا کو سنبھالنے کا نام عقل ہے، آنے والے فیوچر کو سنبھالنے کا نام عقل ہے، ننگے ہونے کا نام عقل نہیں ہے۔ اب تو ہم نے کرپشن کی تعریف بھی ایسی کر دی، کرپشن کے اندر حیا نہیں ہے۔ کہتے نہیں ان کے ہاں کرپشن میں حیا شامل نہیں، سائڈ پہ کرو۔ کیوں نہ کریں بھائی ہم؟
مغرب نے عیسائیت سے آزادی، نام نہاد عیسائیت سے آزادی حاصل کر لی تو عقل سے بھی آزادی حاصل کر لی، اور اس نے کمر کس لی کہ حقوق نسواں کے لیے عورتوں کو آزادی دینی ہے، اور حقوق نسواں کے لیے جو اس نے کمر کسی آزادی نسواں، یہیں سے اس کی اصل بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں آزادی نسواں کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے آزادی نسواں کی بنیاد پہ میاں بیوی کا رشتہ کمزور کیا۔ وہ مغرب جہاں کیا کہتے ہیں میاں بیوی میں جدائی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، عیسائیت میں کہاں تھا، اسی مغرب نے عورت کو بھی طلاق دینے کا حق دے دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ میاں بیوی کا رشتہ کمزور تر ہو گیا، جسٹ ایک سیول کانٹریکٹ۔ ہمارا نکاح سیول کانٹریکٹ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ نہ کہا کریں اس کو، ہمارا نکاح اس معاہدے کا نام ہی جو ساری زندگی کی نیت سے ہم کرتے ہیں نکاح رکھا ہے اللہ نے خود، اسے سیول کانٹریکٹ کی چند شرائط کو سامنے رکھ کے آپ اس کو سیول کانٹریکٹ نہ کہہ دیا کریں۔ سیول کانٹریکٹ تو کب بھی باہمی کیا کہتے ہیں آپ عہد و پیمان سے ختم بھی کر سکتے ہیں، محدود مدت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سیول کانٹریکٹ کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کو بھی دے دیا، اور یہی اثر ہماری عدالتوں کے فیملی لاز کے اندر بھی آ گیا۔ عورت کھڑی ہو جاتی ہے، ون سائیڈڈ سارا معاملات چلتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو خلا ہے لیکن اس کی کوئی گراؤنڈز ہیں، پھر بھی مرد کو طلاق دینی پڑتی ہے خلا کے نام پہ، تو یہاں سارا کینسلیشن ہو رہی ہے۔ خیر ایک الگ بات ہے، میں پہلے بھی اشارے کر چکا ہوں، اس پہ نہیں آتا، صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ مغرب نے انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عورت کو طلاق کا حق دے کے میاں بیوی کا رشتہ کمزور اور بودا کر دیا۔ اب ہر حملہ کارگر۔ اس نے آزادی نسواں کے حوالے سے دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے یونی سیکس معاشرہ بنا دیا، یک جنسی معاشرہ، کہ عورت اور مرد کا کردار مختلف ہی نہیں، ایک ہی ہے۔ عورت اور مرد کا کردار مختلف نہیں، سیاست، معیشت، معاشرت، جاب، کھیل کود، تعلیم کا ایک ہی، ان کا میاں لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے ویسے ہی فرق بنایا ہوا ہے، بچپن میں لڑکی گڑیا سے کھیلتی ہے تو اس لڑکیوں والی عادات آتی ہیں، لڑکا گاڑی سے کھیلتا ہے تو اس کے اندر لڑکوں والی عادات آتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ لاجک کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت الگ بنائی ہے، اللہ نے صنف الگ بنائی ہے، اللہ نے نوع الگ بنائی ہے، اللہ نے اس کی ذہنی ساخت بھی الگ بنائی ہے۔ اب تو سائنٹسٹ یہاں سے کہتے ہیں کہ ٹیشوز، دماغ کے ٹیشوز کو دیکھ کر بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مؤنث کا دماغ ہے کہ مذکر کا دماغ۔ ارے بھائی مخلوق یہ ایک اور ہے، آپ ایک اور مخلوق کو لا کر دوسری مخلوق کے ساتھ برابر کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نر اور مادہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ چلے سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں دیتا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا۔ درد ذہ کی تکلیف، ڈیلیوری کی تکلیف عورت سہتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہنی ساخت ایسی بنائی کہ اس سہنے کے لیے وہ تیار رہتی ہے۔ درد ذہ کی تکلیف سہنے کے لیے مرد تیار ہو سکتا ہے؟ وہ تو خودکشی کر لے گا۔ کتنا چھوٹا راستہ اور کتنا بڑا بچہ، خدا کی قدرت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے اس کی ذہنی ساخت بھی ایسی بنائی کہ وہ عورت جو چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، وہ درد ذہ سے خوف طاری نہیں ہونے دیتی، خوف آتا ہے طاری نہیں ہونے دیتی، اس کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا حوصلہ، اور یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو۔ اب وہ عورت جو درد ذہ سہتی ہے، ڈیلیوری کی تکلیف سہتی ہے، وہ عورت ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائے تو سیٹ کو ہی گیلا کر دیتی ہے ذرا جھٹکا لگنے پہ۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ ڈرائیونگ اصل کام مرد کا ہے۔ عورت جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی ہے غلطیاں کرتی ہے، کہتے ہیں نا بچہ آگے چلا رہا ہو یا عورت چلا رہی ہو تو اس پہ اعتبار نہ کرو، اس کی ڈرائیونگ پہ ذرا جھٹکا لگے وہ سیٹ ہی ساری گیلی کر دیتی ہے۔ یعنی وہ عورت جو درد ذہ سہتی ہے، ڈرائیونگ کا بوجھ برداشت، ذہنی ساخت کا فرق ہے، ذہنی ساخت کا فرق ہے۔ وہ عورت جو میاں کے تمام ظلم کو برداشت کرتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، وہ اینٹ گارا کا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنی ساخت ہی الگ بنائی ہے، جسمانی ساخت ہی الگ بنائی ہے، ان کے تقاضے اللہ نے مختلف بنائے ہیں۔ تو یونی سیکس سوسائٹی بنانے کی کوشش سے کنفیوژن پیدا ہو گئی، بلکہ عورتوں پر دوہری ذمہ داری آ گئی، کیونکہ کہا نا ماں اور لڑکا اور مرد اور عورت ایک ہیں، لہٰذا سارے کام جو مرد نے کرنے وہ سارے کام وہ عورت کرے۔ اب کیا کیا، ہوس پرست مرد نے
آزادی کا نعرہ لگا کے عورت کو وہ گھر سے کھینچ کے باہر لے آیا. عورت اپنی ممتا کی وجہ سے گھر کی ذمہ داری بھی نہیں چھوڑ سکی. عورت دفتر کی ذمہ داری بھی چھوڑنے سے رہی. اب اس کے اوپر دوہری ذمہ داریاں, جاب بھی کرنی ہے, گھر کو بھی سنبھالنا ہے. یہ سازش اس کے خلاف کس نے کی؟ ظالم مرد نے کی. کس عنوان سے کی؟ آزادی نسواں کے عنوان سے, جو اصل میں آوارگی نسواں ہے. اب جب اس کے اوپر دوہری ذمہ داری آ گئی, وہ سٹریس کا شکار ہو گئی. جب سٹریس کے شکار ہو گئی تو اس نے سوٹے لگانے شروع کر دیے. آپ دیکھتے نہیں, آپ بڑے بڑے سوٹے لگانے والی گزرتی ہیں. یہ سوٹے لگانے والی اصل میں نفسیاتی مریض ہے اکثریت. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ سوٹے لگاتی ہیں, کیونکہ وہ زیادہ سٹریس کا شکار ہے. ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے. ہماری گھر کی مائیں تو ملکہ عالی ہیں بھائی, بیٹھی آرام سے. کبھی کبھی تو اتنا رشک کرتا ہوں یہ عورتوں کے اوپر. مرد اگر سمجھے نا تو وہ شاید عورت بننا چاہے کہ عورت کو کتنی فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کوئی ذمہ داری نہیں, کھا پی کے آرام سے بیٹھنا ہے جی. مرد لائے, مرد پر احسان کر کے کھانا پکائے, مرد پر اس کے پیسوں سے احسان کر کے کھانا پکائے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ عورت کتنی بیوقوف نکلی, آزادی کے نام پہ اس نے دوہری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. یہ ہے آزادی نسواں کی کل حقیقت. آزادی نسواں کا تیسرا بڑا مقصد کیا تھا؟ اس نے جنسی کھلونا بنا دیا عورت کو, سیکس آبجیکٹ بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر اتنا نہیں کماتا جتنا ایک ماڈل گرل کماتی ہے. مقابلہ حسن کو دیکھ لو, کیا کیا چیزیں ناپی جاتی ہیں. ممبر ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے, مجھ سے زیادہ ہی پتا ہے. یہ ہے مقابلہ حسن. عورت کو آزادی نسواں کے نام سے کہاں لا کے کھڑا کیا گیا. پھر حسینائیں ماڈل گرلز کو آپ دیکھ لیں, رقاصوں کو دیکھ لیں, جسم کی عضووں کو تھرکاتی اور پیسے لیتی ہیں. اداکاراؤں کو دیکھ لیں, گلوکاراؤں کو دیکھ لیں. یہ معاشرے کی طوائفیں ہیں. اسلام ان کو طوائفیں کہتا ہے, اور ہمارے ہاں ان سے بڑی کسی کی عزت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ آزادی نسواں کے نام پہ ہم نے عورت کو دیا تو کیا دیا؟ اس کی عزت کھرچ لی. استقبالیہ سے لے کر روم اٹینڈنٹ کی ساری ذمہ داریاں نچلی لیول کی اس کے ہاتھ میں دے دی. جائیں امریکہ یورپ کے اندر, ریسیپشن سے لے کر روم اٹینڈنٹ تک عورتیں ہوتی ہے. وہ کس نام پہ؟ آزادی کے نام پہ. کس سے آزادی؟ وہ میاں کی خدمت کر رہی, وہ بچوں کی خدمت کر رہی, وہ گھر کے اندر ٹک کے بیٹھی, وہ غلام ہے. اس غلام عورت کو آزادی کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور باہر لا کے وہی کام کروائے جاتے ہیں. وہ تو پھر بھی عزت تھی اس کی گھر کے اندر, باہر لا کے اس سے کیا کروایا گیا. اور یہ سب آزادی کے نام پہ ہوا. اسے جنسی کھلونا بنا دیا گیا. پھر ان جنسی کھلونوں کی عمر بھی بڑی محدود ہوتی ہے. چند سال منظر پہ رہتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. 10 سال جو پہلے منظر میں تھی, آپ کو ایک بھی یاد ہے؟ کوئی بڑا ہی کبڑا ہوگا جس کو کوئی یاد ہوگا. ان کی عمریں مختصر, فاقے کرتی ہیں اپنے جسم کو, ڈلتی عمر کو سہارا دینے کی کوشش کرتی ہیں. 5-10 سال بعد منظر سے غائب ہو جاتی ہیں. نئی جوانیاں سامنے آتی ہیں. حقوق کے نام پہ پھر ان سے کام لیا جاتا ہے. ٹوائلٹ کے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے, گٹر کی نالی میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر نئی جوانیاں سامنے آتی ہیں. یہ سارا آزادی نسواں کے حقوق, آزادی نسواں کے عنوان سے ہو رہا. یہ ہیں اسباب حیات باختگی کے اس معاشرے میں, نبی کے نام لیواؤں میں. آپ آسان سمجھتے ہیں؟ یہ سارا مغرب کا کام ہے. یوں مغرب نے فطرت سے ٹکر لی. جبر کو فطرت کہہ دیا, فطرت کو جبر کہہ دیا. گھر کے اندر رہنا, پردہ کرنا, اپنی عزت کو سنبھال کے رکھنا, اپنی زیب و زینت کو اپنے میاں تک رکھنا, یہ عورت کی فطرت تھی. کا یہ جبر ہے. اور جبر کیا تھا؟ اسے مزدور بنانا, اسے ریسیپشن پہ کھڑا کرنا, اس کی رس گولتی آواز کے لیے ٹیلی فون کال پہ اس کو بٹھا دینا. اور جبر یہ ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں, گھر کے ہوٹلوں کے بستروں کی چادریں تبدیل کروانا. یہ جبر ہے, اس کو فطرت بنا دیا.
یوں مغرب نے ٹکر لی فطرت سے، پاش پاش ہو گیا مغرب۔ آج چمکتے دمکتے مغرب کی تقدیر میں اللہ ذوالجلال کی قسم اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن اس اندھیرے کو دیکھنے کے لیے نبوت کی فراست چاہیے، مومن کی فراست چاہیے، وگرنہ یہ اندھیرا کسی کو نظر نہیں آتا، آنکھوں پہ اور عقل پہ چربی چڑھ جاتی، چمک ہی چمک نظر آتی ہے، وہ سارے اندھیرے فراموش کر دیتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے کئی کلپ پاکستانی کیسی کیسی بوڑھی بوڑھی عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان یہ سمجھتی کہ میں نے اسے قابو کر لیا، یہ لڑکا سمجھتا ہے میں نے قابو کر لیا۔ جو لڑکا پاکستان میں بیٹھ کر ہر لڑکی کے ماضی کو دیکھتا پھرتا ہے کہ کون سی صحیح ہے، وہ باہر کے رشتے کو ہر لحاظ سے اسے قبول کرتا ہے۔ ہماری حالتیں، مغرب نے فطرت سے ٹکر لی، اپنا شجرہ نسب مٹا دیا۔ آج وہاں کے بچوں کی اکثریت اللیجٹیمیٹ ہے، مدر نیم، نک نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، اس پہ گزارا ہے، ابا جی کا پتہ ہی نہیں۔ یہ تانا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ سب آزادی نسواں کے عنوان سے ہوا مغرب کے اندر۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، کاش میں اس موضوع کو پورا کرتا۔ اب جو مغرب نے اپنے پورے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مغرب وہی ساری تباہی ہمارے معاشرے میں انجیکٹ کر رہا ہے۔ آج سے نہیں کر رہا، یہ 1890 کی دہائی کی بات ہے۔ کاش میرے پاس موقع ہوتا تو میں آپ سے بات کرتا۔ مسلم ممالک میں سب سے پہلے اس کا آغاز مصر سے ہوا ہے، این جی اوز نے بھرپور مالی مدد کی، اس کے بعد یہ مصر سے ہوتے 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 اور پاکستان میں بھی اس کا سفر شروع ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی پہ بات کروں گا، لیکن 1-2 منٹ بات کر کے صرف بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ ایک بات جو یہاں کا ایک سرا سا رہتا ہے، آخر آزادی نسواں کے نام سے عورت قابو آتی ہے تو کون سی آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ ایک تو آزادی کے نام پہ پرکشش نعرے سے آ گئی، دوسرا سب سے پہلے وہ عورتیں آتی ہیں جن کے اندر مردانہ ہارمونز کی زیادتی ہوتی ہے، ان کو مردانہ کام کرتے ہوئے تسکین ہوتی ہے، ان کے گھر کے باہر جو چادر دیواری سے باہر کی چیزیں مردوں کی طرح کام کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ قابو آتی ہیں، وہ پھر نعرہ لگاتی ہیں، وہ ہماری ماؤں بہنوں کو قابو کرتی ہیں۔ یہ اقلیت جو بالکل مائنورٹی ان کے اندر ہے، یہ اکثریت کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر آج کی جو میڈیا کی دنیا ہے، کل تک کی جاہلیت کی عورت کو اپنی بے حیائی پھیلانے کے ذرائع میسر نہیں تھے جو ذرائع آج میسر ہیں، تو پھر یہ آزادی کے نام پہ وہ عورتیں جن کے اندر مردانہ ہارمونز کی زیادتی ہوتی ہے، دوسرے کو قابو کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پیچھے ہٹے تو کیسے آئیں گے؟ اسلام کی طرف آنا پڑے گا، اسلام کی طرف وہ آنے کے لیے تیار نہیں، چادر چار دیواری میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ میری حضرات محترم آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ تو موضوع درمیان میں رہ گیا، آئندہ جمعہ پوری کروں گا۔ صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں، کون سا باپ چاہے گا کہ وہ بیٹی کو تمغہ پہنائے کہ کیونکہ اس نے اپنے اعضاء کی نمائش اچھی کی ہے، وہ اپنے اعضاء کو تھرکایا اچھا ہے، تمغہ پہنائے گا؟ اگر وہ کہتا ہاں میں پہناتا ہوں تو سب سے بڑا دنیا کا بغیرت ہے۔ اگر وہ کہتا میں اپنی بیٹی کو نہیں پہناتا، میں تو کسی اور کی میں نے بیٹی کو تمغہ صدارت یا کچھ پہنایا تھا، وہ اس سے بھی بڑا بغیرت ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو دوسرے قوم کی بیٹی کے لیے پسند کر رہا ہے۔ یہ تھرکتی ناچتی طوائفوں کو میڈل کہاں سے ملنے لگ گئے، تمغے کہاں سے ملنے لگ گئے؟ یہ ہے ان کے پیچھے جو پوری این جی اوز کام کرتی ہیں، باہر کا سرمایہ آتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات جاری رہے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ موضوع نامکمل رہ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔